آپ پر وحی کا شروعاتی دور اچھے، سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر ان خوابوں کے آنے کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ کہا جاتا ہے یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک چلا۔ آپ غار حرا میں تنہا چلے جاتے۔ حرا مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے، گفا ہے۔ آپ اس میں کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا، آپ وہاں ہی کھانے کی چیزیں جیسے ستو اور کھجور لیے وہاں رہتے، اور کھانا ختم ہونے پر ہی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر توشہ لے کر واپس چلے جاتے، حتیٰ کہ حق منتشر ہو گیا۔ جب آپ غار حرا میں تھے، اتنے میں ہی حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر سے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر مجھے اس فرشتے نے تیسری بار بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو، اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کے پٹکی سے بنایا، پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوتے ہیں کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے زور سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں تشریف لایا اور کہا مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی جوزائے محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے مجھ کو اب اپنے جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور ایسے کو اللہ کبھی ذلتوں والی موت نہیں دے سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے، تو وہ انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ جتنا اللہ ان سے کام لیتا وہ کیا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ وہ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیات سن لیجئے۔ وہ بولے بھتیجا، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سنائیں۔ چنانچہ آپ شروع سے لے کر آخر تک پورا واقعہ سنایا، جس کو سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے یہ ناموسیٰ خیر کے رازدار جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتارا تھا، یہ وہی ہے۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا اور دیکھتا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تیری قوم تجھے نکال باہر کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو پیغام آپ لے کر آئے ہو یہ پیغام جس کسی نے بھی لائی اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر پا لیا مجھ کو تیرے اس دن نے تو میں تیری بہت زبردست مدد کروں گا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورقہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر نہ رہے ورقہ زیادہ دن کہ وہ فوت ہو گئے اور وہی آنا بھی بند ہو